وہ انبیاء جن کے پیشے کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسیز۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشے کے حوالے سے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا اور زمین پر زراعت کا آغاز انہی سے ہوا، تو قرآن میں سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم زمین پر رہو گے اور وہاں کھاؤ گے۔ تو یہ آیت زراعت اور زمین پر رہنے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا پیشہ ہے درزی، اور آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے سوئی کے ذریعے کپڑے سینے کا کام کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں فرمان نبوی ہے کہ ادریس پہلے شخص تھے جنہوں نے لباس سلائی کی۔ یہ پیشہ ان کے ہنر کا مظہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو کہ جہاز سازی کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی سے کشتی بنا۔ یہ واقعہ طوفان نوح کے وقت پیش آیا۔ اگلے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک معجزہ اونچنی تھی جس سے ان کے پیشے کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین پر چرنے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اگلے پیغمبر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ ہے معمار، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیغمبر آ جاتے ہیں، وہ ہے چرواہا ان کا پیشہ، اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چرواہے کے طور پر کام کیا، جس کا ذکر سورۃ قصص میں ہے کہ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ تو یہ میرا تم پر احسان ہوگا۔ ہمارے اگلے پیغمبر آ جاتے ہیں جنہوں نے وزیر کے طور پر کام کیا تھا، وہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر مقرر کیا۔ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت ہارون کے بعد اگلے پیغمبر آ جاتے ہیں جن کا کام تھا لوہے کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطا کیا جس سے انہوں نے زرہیں بنائی تھی، اور قرآن میں سورۃ سبا میں ان کا آ جاتا ہے بیان اس حوالے سے کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ اس کے بعد ہمارے اگلی پیغمبر ہے صنعت کار جن کا پیشہ تھا، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے تعمیراتی اور دیگر کاموں پر مأمور کیا ہوا تھا، جس کا ذکر سورۃ سبا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتا تھا جنات اس کے لیے بناتے تھے۔ پھر بڑائی پیشہ آ جاتا ہے، وہ ہے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑائی بھی تھے، اور حدیث میں صحیح مسلم کی ہے جس میں فرمان نبوی آ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑائی تھے۔ اگلے پیغمبر آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ معالج تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کا علاج کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آ جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ آخر میں ہمارے پاس جس پیغمبر کا ذکر آ جاتا ہے جن کا پیشہ چرواہا بھی تھا اور تجارت بھی تھا، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں بکریاں چرائیں اور بعد میں تجارت کا کام کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ کتب میں بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے تجارت کے ذریعے مال کمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے انبیاء کرام کے پیشے ڈسکس کیے ہیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی معلومات لے کر حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔